یہ ہے نا ربیع ہے، ہم ربیع الاول اور ربیع الثانی کو کہتے ہیں نا، تو دو ربیع ہو گئے نا، دو موسم بہار کی موسم، یہ دو ربیع اس لیے ہے کہ اس میں حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک دوسروں دنوں کے نسبت زیادہ طلوع ہوتا ہے اور خوشبو پھیلتی ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ مارس بھی داخل ہونے والا ہے، یہ ضروری ہے نا، یہ انگریزی مہینے انگریزی مہینوں میں مارس اور یا اللہ اور یا تعمیر کے نزدیک یہ بھی بڑا جی میٹھا خوشبودار مہینہ ہے، تو ربیع الاول الثانی داخل ہو چکا ہے۔ تو میں اس پر کوئی بہت کچھ بیان کرتے رہے، آپ سنتے رہے، آپ پڑھتے رہے، مجھ سے زیادہ جاننے والے بھی موجود ہیں اور بڑی محبت والے بھی ہیں، عقیدت والے بھی ہیں، جانشار بھی ہیں، شوق ذوق والے بھی ہیں، موجود ہے، الحمدللہ موجود ہے، اور اس محفل میں بھی ہوں، لیکن میں یہ چونکہ مسئلہ فضیلت کا ہے اور اس میں اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس میں اختلاف کرتے ہیں ان کی زیادہ تر صورت میں بتا دیتا ہوں کہ زیادہ تر اختلاف کرنے والے جو ہیں وہ نفسانی ہیں اور ان کی دل دماغ کے اندر جھگڑا ہے، وہ تخیلات اور خواہشات اور ابتداءات میں مبتلا ہیں، وہ اوپر سے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوں، مجھ سے زیادہ قد والے ہوں، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہوں، مجھ سے زیادہ عمل کرنے والے ہوں، لیکن اچھی طرح یاد رکھو علم و عمل اور چیز ہے، ایمان اگر عشق اور اس وقت یہ دور ایک محفل میں یہ اشارہ کر چکا ہوں، اب میرے پاس وہ ٹائم نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں غلطہ میں نہ رہو، میں متکبر مغرور نہیں تو شیطان کا سوا ہے، میں مسکین ہوں، عاجز، اور میں تم سے تواضع کر رہا ہوں کہ میں معذور ہو چکا ہوں، اور یہ یقینی بات ہے اللہ نے کچھ وقت کے لیے کیا ہے یا ہمیشہ کے لیے کر دیا ہے، جس حال میں رب رکھے میں خوش ہوں، صرف یہ ہے کہ اللہ مجھے اپنا بنائے، یہ درخواست ہے اس سے، جو چاہے تو وہ کرے۔ آپ کی میں عرض کروں کہ یہ جو اختلافات ہیں آپ نے تھوڑے پڑھے ہیں، میرے بہت پڑھے ہیں، میں ایک ولی کو بہت کامل مانتا ہوں، میں ان کا بڑا تذکرہ کر چکا ہوں، آپ سن چکی ہے، اور میں ان کے اوراق مذاہب بھی پڑھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جب ان کا میں نے کلام پڑھا تو میرا دل رکنے لگا، میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے کتاب کو بند کر کے رکھ دیا، پھر اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے کسی بزرگ نے نہیں بتایا، اپنے فضل و کرم سے میرے غمگین دل کی طرف کرم فرمایا تو مجھے سمجھ آنی شروع ہو گئی، یہ بات کچھ اور ہے، آیا کراچی میں کچھ ایسے کیا سارے جتنا میں اور آپ بیٹھے ہیں ہم سب اسباب کے ذریعے اس دنیا پہ آئے تھے، اور اسباب کیا ہے؟ ماں اور باپ، ماں اور باپ، آدم علیہ السلام بغیر سب کے آئے ہیں دنیا پر، ہے کہ نہیں؟ مانتے ہو کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اللہ نے اپنے امر پل سے اس کو پیدا کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اپنے والد کے بغیر کرتے ہیں، وہ بھی امر پل کو روح اللہ کہتے ہیں، اللہ نے امر پل سے ان کو بھی اپنے روح سے پیدا کیا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ ولی بھی ایسے پیدا کیے ہیں، قانون دستور قانون یہ ہے کہ مرشد کامل کا ہاتھ پکڑو، ان کے دامن کو لپٹ جاؤ، مرشد کامل اپنے وجود کو اپنے مرشد کا وجود سمجھو، جس وقت اپنے مرشد کا وجود سمجھو گے تم فلاح کے شیخ ہو جاؤ گے، اور فلاح کے شیخ دور ہی ہوں گے تو سرکار مدینہ علیہ السلام کا دربار بن جائے گا، تو حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سید کائنات علیہ السلام کو سلام کے تو ہے
مقام نصیب ہوگا. یہ ہے بزرگی. کیونکہ کچھ بچے بھی بیٹھے تو آپ کرتے تھے کیا سنا رہا ہے. ایک نے مجھے کہا اور آپ خود غلط بات کر رہا ہے. بولا یہ تو کو سنانے کی چیز ہے، تو میں نے کس کو سنائیں گے پھر آپ. ہاں جی میں سمجھتا ہوں الحمدللہ آپ سنیں اچھی طریقے سے. جتنے بزرگوں کو بزرگی ملی ہے، مرشد اگر قطبیت، غوثیت اور رجال غیب یا مطلع میں سے نہیں ہے، نہ ابدال ہے، نہ رجال غیب میں سے ہے، نہ نقیب ہے، نہ نجیب ہے، اور نہ ہی اوتار میں سے ہے، نہ خود افتاب میں سے ہے، نہ غوث میں سے ہے، مگر اچھا کامل بنی ہے، بزرگ ہے. یہ علم والا ہے اور عمل والا ہے، متقی پرہیزگار ہے. وہ کسی برابر دیتا جذبی کیفیت دکھاتا. اس کو جس وقت جذب آئے گا، بلبلا ایک شوق آئے گا اور جذب بھی اوپر سے آتا ہے تو کسی کو خلافت دے دے. لیکن اس سے میں ساری باتیں نہیں کر سکتا، چاہے وہ کھل جائے گا. ایک بات کی طرح خیال لیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے. جو کامل ہیں مثلا خود ابدال مانگتے ہیں، وہ تالاب ہے یا رجال غیب ہے یا اوتار میں سے یا اخبار سے، یہ ان کے نام میں کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ صوفیاء کرام متصف ہے مصطلحات پر. اور یہاں اللہ جتنے بھی ہیں عوام نہیں مانتے، خاص میں بات نہیں مانتے، بعض علماء اکثر علماء بھی نہیں مانتے، کہتے کہ کیا ہو. لیکن کیونکہ میں اور آپ ماننے والے ہیں اور کتابیں بھری پڑی ہیں، خصوصاً سیدی محی الدین ابن عربی نے بھی وضاحت کی ہے، نام لیا ہے لوگوں کا. تو جتنے بھی غوث اور قطب یا ابدال بنتے ہیں یا رجال غیب، آج میرا خیال ہے آپ کی یہ نہیں بات ہوگی، ان سب کو سند سرکار مدینہ عطا کرتے ہیں. جی یہ سب سے ان سب کے مرشد سرکار مدینہ ہے. ابدال بہت ان کی مخلوق ہے. ان کی مرشد سید المرسلین رحمۃ اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر تھے. یہ نہیں کہ صرف غوثی، آخر میں وہاں حضور کی کچہری میں پیش ہوتے اور حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک عطا کرتے. اور یہ تقسیم کیسی ہے؟ پہلے سید کائنات علیہ السلام ایک ابدال کو یا اوتاد یا اختار کو حکم کرتے ہیں کہ یہ فیض یہ حصہ جو ہے اس آدمی کو جو بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے، یہ اس کے حوالے کر دو. اس کی صورت بھی دکھاتے ہیں، اس کا نام بھی بتاتے ہیں. پھر جب اس میں یہ سند مل جاتی ہے، ترقی کرتا ہے، پھر حضور کی کچہری کے خود ہی پیش ہو جاتا ہے. اور بعض وقت بہت کم سید کائنات علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بغیر واسطے وسیلے کے اللہ تعالیٰ خود ان پر کرم فرماتا ہے. ورنہ عام طور پر ان لوگوں کا فیض حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجتے ہیں وہ فرشتے اٹھا کے لاتے ہیں، فرشتے دلوں پر اتارتے ہیں. پہلے آسمانوں کے فرشتے، پھر آخر میں 7 آسمان کے فرشتے، بلکہ وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور جو عرش معلّہ کو اٹھائے ہوئے فرشتے تسبیحات میں مشغول ہے، ان کی تسبیح بھی سنتا ہے. یہ کیا تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو ہے ایک ترتیب اور قانون عام. لیکن اسی کے اندر ایک دو ایسے ہیں اس دنیا میں جن کا ذہنی طور پر کوئی مرشد نہیں، اور براہ راست وہ سید کائنات علیہ السلام سے واصل ہو جاتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتے ہیں. ان میں سے سیدی احمد تجانی ہے. یہ سلسلہ شاذلیہ کے بزرگ ہیں. یہ شاذلی سلسلے میں داخل ہوئے
طیبہ یہ ایسی ترقی کی کہ پھر جا کر کہا کہ میں سن لو کہ نہ قادری ہوں، نہ شاذلی ہوں، نہ نقشبندی ہوں، نہ سوربندی ہوں، نہ میں چشتی ہوں، میرا کوئی مرشد نہیں سوائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. خود فرمایا. اور یہاں تک فرمایا کہ انا محمدی ابراہیمی کیوں، میں محمد ابراہیمی ہوں. ابراہیمی مدلا ہوتے تھے، یعنی میرا فیض حضور نور کی طرف سے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، دونوں نور جو ہے مجھے عطا کرتے ہیں. اور میں دنیا کے سمندر میں پی چکا ہوں، آخرت کے سمندر میں پی چکا ہوں. اور فرمایا کہ چونکہ سید کائنات علیہ السلام نے رسالہ نبوت سے مجھے فرمایا ہے، میں اگر کسی اور نام دوں، کسی اور کا کہ فلاں کا غیر ہے، تو یہ گستاخی بے ادبی ہے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ فرماتے میں نے 70 بار سے زیادہ حضور کو نور سے صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ دیا کہ سرکار مدینہ نے فرمایا جس شخص نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ تیرا مرید بھی میرا مرید ہے. یہ باتیں جو میں سنا رہا ہوں، ایک گروہ ہے اس دنیا میں جو ان باتوں کو کفر سمجھتا ہے. اس دنیا میں ایک گروہ موجود ہے، عرب میں بھی موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور آپ بھی ان کو سمجھنا چاہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے، کیونکہ وہ اپنے صرف نفس کے پیچھے چلتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا کسی کے خلاف نہیں بول رہے، لیکن یہ محفوظ نہیں ہے. سید کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیدار ہوتا تھا. انہوں نے یہاں سے لکھا کہ جمعہ شریف کی کسی ساتھ میں اور پیر کی کسی ساتھ میں جو شخص مجھے دیکھے گا وہ سمجھ لے کہ سرکار مدینہ کا اس نے دیدار کر لیا ہے. اس لیے کہ میں 24 گھنٹے حضور کے ہمراہ رہتا ہوں، کبھی عالم بالا میں، آسمانوں میں، اور کبھی زمین پر، جہاں سرکار مدینہ سلسل ہوتے ہیں. میں اپنے آقا و مولا علیہ السلام کے ہمراہ نماز بھی پڑھتا ہوں، آپ کے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہوں اور سیر بھی کرتا ہوں. یہ ساری روحانیت کی بات میں کرتا ہوں. اور جو جھگڑا کرتے، اختلاف کرتے، میں ان کو یہ تھوڑا سا درس دے رہا ہوں کہ جھگڑوں کی طرف نہ جاؤں. ان میں سے کچھ فقیر صوفی بھی ہے، ان میں سے کچھ صوفی، یہ تو نفسانیت ہے نا، کچھ صوفی ہے باقاعدہ انہوں نے عمل کیا ہے، کچھ ان کو نور نصیب ہو چکا ہے اور ان کو قرب بھی نصیب ہو چکا ہے. لیکن وہ دیکھتے ہیں اس طریقے سے آپ کہتے ہیں ابھی یہ ستارہ چاند میں جا چکا ہے، حالانکہ ابھی تک چاند میں نہیں جا سکتا. آپ کو پورا یقین ہے. پیچھے زمانے میں یہاں تک دیکھا، کسی نے فتوے لگائے، کسی نے کہا جی یہ تو جنت کو دے کے آ گئے، اور پھر بولنے میں فتویٰ دے دیا بالکل جائز ہے کہ جنت پہ وہ سب کے. سورہ یوسف علیہ السلام میں موجود ہے کہ جنت بھی دے سکتے. کون؟ کفر سے بھرے ہوئے یہودی، نصرانی اور ہندو اور سکھ گند سے بھرے ہوئے ہیں، اور منوں کے حساب سے ان کے اندر گند موجود ہے، اور کفر لے کر جنت میں داخل ہو رہے ہیں. کتنا غلط عقیدہ ہے آپ. جبکہ آپ یہ سن چکے ہیں کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظام کیسا ہے آسمان بالا میں. کہ حضور جب گئے معراج کی رات پہلے آسمان میں گئے تو حضرت جبریل السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازے ہے نا جب آسمانوں میں دروازہ کھٹکھٹایا. ان کو پتہ تھا آپ نے فرشتے کو بھی، لیکن اس کے باوجود ایک قانون بتانا تھا ساری مخلوق کو. مانتا فرمایا نہ جبریل پوچھ لو علماء سے. ہاں جی، تمام احادیث میں مجھے
معنا جبريل ومن معك تمہارے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی گاڑی ہے؟ سید المرسلین رسول کی طرف آپ کو بھیجا گیا تھا تو جبرائیل نے کہا مجھے بھیجا گیا تھا. دروازہ کھولا تو کہا مرحبا، حضور کو مرحبا کہا اور جبرائیل نے کو بھی مرحبا کہا اور کہا ہمیں یہی حکم ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے جب آپ تشریف لائیں تو دروازہ کھولنا. دوسرے آسمان میں بھی ایسی بات، تیسرے میں بھی ایسی ہوئی، ساتویں آسمان تک سید کائنات علیہ السلام نور کی طاقت سے، جبریل امین علیہ السلام نور کی طاقت سے اور سراسر معرفت کی طاقت سے آسمانوں میں داخل ہو. یہ یہودی اور کافر کس طاقت سے جا رہے ہیں؟ یہ دھوکہ ہے. ایسے بڑے شوق پیدا ہوں گے جس سے دین بات ہے نا بڑا مشکل وقت ہے. اس وقت کے بارے میں سید المرسلین علیہ السلام نے فرمایا جو صحیح الایمان صحیح العقیدہ آدمی ہوگا، صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ تمہاری طرح ہوگا. اس وقت ایمان بچانا اس طرح مشکل ہوگا جس طرح آگ کی چنگاری ہتھیلی پر رکھنا مشکل. ہمارے ایمان فطر یہ جتنی باتیں ہیں یہ آسمان زمین کے نیچے بھی بڑی ترقی طاقت ہے. ہو سکتی ہے پہاڑوں کے اوپر اس کے پہاڑوں کو کاٹ دے سکتے ہیں، پہاڑوں میں کٹے جائیں گے. ہاں ایک طرف ہو جائے گی، صحیح بات ہے. سمندر پہاڑوں پر آ جائے گا، پہاڑ سمندر میں چلے جائیں گے، خشکی پر پانی آ جائے گا، خشکی سمندر میں چلی جائے گی. یہ باتیں ساری ممکنات ہوئی ہے اور یہ کا تعلق زمین کے ساتھ ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مشک پوچھ رہا ہوں، یہ کتنے بڑے طاقت والے ہیں تو اس وقت تک وہ اصحاب کاف کی ذات کو نہیں دیکھ سکے. قرآن مجید ناطق کا دعویٰ ہے. قرآن مجید کا میرے آقا اور مولا علیہ السلام کے خاتم گئے ہیں، صحابہ کرام گئے ہیں سارے اس دار میں کافدار کو کہتے ہیں. آپ علیہ السلام اس میں سیدنا غفاری بھی تھے، مولا کائنات سیدنا علی بھی تھے اور صحابی دور کے 4 صحابہ کو 4 کونوں پر چادر کی 4 کونوں پر بٹھایا اور چادر کو حکم کیا اڑو. چادر اڑی میرے مالک و مولا علیہ السلام کے وقت میں اور کاف میں اصحاب کاف میں تھی اس غار کے اوپر جا کر اتری اور آواز دی گئی. اصحاب کاف بیدار ہوئے اور ملاقاتیں کی اور حضور علیہ السلام کی امت میں داخل ہوئے اور پھر ان کو حکم ہوا کبھی سو جاؤ کہ امام مہدی علیہ السلام کا پہلا لشکر ہے جو مرضی کا ہو، جس کی مرضی قوم میں کتابیں دکھاتا ہوں. سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا یہ قافلہ پہلا اصحاب کاف نہیں اٹھے گی. آدمی غلامی میں داخل ہو کر یہ شہید بھی ہوں گے، یہ عبادت بھی کریں گے، لیکن تم دکھا دو کہاں ہے. اور اگر دکھا دیتے ہو کہ فلاں جگہ یہ غار ہے، اردن میں ہے، یہ شام شریف میں ہے، یا مصر میں ہے، یا بیت المقدس میں ہے، یا کسی اور جگہ ہے، اگر تم کو مل جاتی ہے اور واقعی کوئی غار ہو ہے تو ذرا جھانک کے دکھا دو. کوئی نہیں جھانک کے دیکھ سکتا. قرآن مجید نے فیصلہ کیا ہے کہ خوف آ جائے گا اور جھلس جائے گی. یہ بھی آتا ہے. ایک اور کا میں نام بھی لینا چاہتا ہوں، وہ بھی لشکر کو بھیجا اس نے تو اس غار کے بہت دور پہنچے تو ان کو جناب بعد نے ہوا میں چکر کے پلٹ دیا اور تباہ کر دیا. یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اصحاب کاف کی طرف جو جھانک کے دیکھ رہا اس کے اندر کا خوف کرنا ہوگا، وہ گر پڑے گا، وہ نہیں دیکھ سکتا. تو آسمانوں سے اندر کیسے جائیں گے؟ بات کچھ اور کبھی تھی تو اور ہو گئی. فضائل کی باتوں میں کچھ ایسے صوفیات بھی ہیں جو مقامات طے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں فلاں اس درجے کا ہے، فلاں اس درجے کا ہے، لیکن یہ ناقص ہوتے ہیں.
یہ ناقص ہوتے ہیں اور فیصلہ کر دیتے ہیں جی نہیں وہ تو اپنے زمانے کے غوث تھے اب نہیں. ہاں جی ایک عام آدمی نے ایک بچہ تھا، وہ زمانے کی بات ہے، ہمارے یہ ٹیکسے کے علاقے کا آدمی تھا، مجھے آیا، میں نے سلام کیا، میں نہیں پہچانتا تھا، میرا تھا، میں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا، میرا ہاتھ پکڑ کے اس طرح پھینکا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے، اس کو کیا، یہ کون ہے؟ جو میرے دوست ابھی انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، انہوں نے کہا جی یہ فلاں صاحب کی مرید ہے اور تجھے پتہ چلا کہ تو قادری ہے تو تیرے ساتھ یہ عداوت کی ہے، غصہ کیا ہے کہ حضور غوث پاک اپنے زمانے کے دوست تھے، اب نہیں ہے. اس طریقے سے یہ تو سکھاتے مریدوں کو، یہ یہاں ایک پیر صاحب ہے یہ سکھاتے ہو. اور اس نے کہا کہ یہ موچی ہے، داری میں ذرا رسی تھی اس کی، یہ موتی صاحب نے تجھے تمہارے ہاتھ چھٹا اس لیے دیا کہ میں تجھے نہیں پسند کرتا، تیرا سیدھا غلط ہے نہیں. چلو جی ٹھیک ہے، مگر تمہیں یہ میں بتاؤں کہ پورے روئے زمین پر جو اکثر اولیاء ہیں پہلے گزر گئے وہ آج بن اور انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے، ان سب کا فیصلہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم سیدی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الولایت اور شہنشاہ ولایت ہے اور سب کو وہی سند دے رہی ہے. ابھی تک سید کائنات علیہ السلام کے حوالے کر کے وہ سند دے رہے ہیں. آپ مطلب میں اس لیے نہیں کو رچنا چاہتا کہ گال گلوچ دی جائے یا کس کو پیٹا جائے یا اولیاء اللہ کے مقامات پر بھی جگہ ہے. اس میں اختلاف کرنے والے آپ زیادہ پیدا ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں وہ زیادہ پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں وہ اپنے زمانے کے پہلے تو مجھے دکھا کتنا مقام ہے تو خود بولنے والا جو کہتے ہیں اپنے زمانے کے تم تو دنیا جہاں کی زندگی میں تم ڈوبی گئی بولتا رہا سمجھ گئے. سیدھی احمد کی جانی بھی قائل تھے، فرمایا نہیں میرا کیونکہ مرشد سرکار مدین، ہاں جس کے داری باطنی تمام سارا حضور کو نور کے ہاتھ سے ہے، اب وہ اس کو ثابت کرے تو اس کی بات ہم کہے گی کہ ہاں یہ سچا ہے. ہمارا اور تم نے پھر یہ عقیدہ بھی ہے تمہارا جو باطن میں مدینہ شریف میں سن چکا ہوں اور یہاں بھی، اور اس آدمی کی حالات یہ کہ وہ کبیرہ گناہ ان کو بنا تھا. اس نے کہا کہ ہمارا تو فیصلہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہمارے مرید ہوں. میں سیدھا آدمی بھائی معمولی آدمی ہوں، یہ باتیں ضرور سناؤں گا. اگر یہ بھی بڑا کڑوا کلمہ ہے تمہارے لیے جو اس کی قائد ہے، لیکن یقین طور پر میں آپ کو میرا ایمان ہی نہیں ہے. میں تم کو سنا چکا ہوں کہ صوفیاء کرام کا ایک مذہب ہے اور یہ ناقص صوفیاء یہ کامل نہیں ہے. اور یہ بات ہے کہ معتمد علیہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام خود ہوں گے. میں کہتا ہوں اگر سرکار مدینہ علیہ السلام خود ہے، امام مہدی علیہ السلام خود سرکار مدینہ ہے، تو نعوذ باللہ سے کیسی بات ہے؟ مرید کرو گے تم؟ کیونکہ صحابہ کرام کے سامنے جب سید کائنات علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی تعریف کی، کیونکہ ان کی تعریف جو ہے سب نے لکھی ہے، دھڑا دھڑ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس کو ملتی ہے. ان سے آپ پوچھا گیا یا ہمیں کرنا یہ جو آپ تعریف کر رہی صفت بیان کر رہے مالک کہیں آپ خود تو نہیں ہوں گے، کہیں آپ خود تو نہیں ہوں گے.
حضور کو نور سے اس نے جواب بھی عطا کیا. تو جب آپ جواب نہیں عطا کیا، خاموشی اختیار کی، تو بزرگ کہتے یہ ہاں بھی شامل ہے، یہ صحیح ہے، خاموش ہے. لیکن یہ روایت مستند نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں، یہ ہے مستند نہیں ہے. اہل سنت والجماعت شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، جتنے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد اسلام مسجد سید ہوں گے، حضور کی اہل بیت میں سے ہوں گے، ان کی یہ نشانی ہوگی، ان کی گفتگو میں لکنت ہوگی، ان کا نام مبارک بلند ہوگا، ان کا نام کے حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مبارک میں پایا جائے گا، اور کچھ حضور کے ساتھ مشاکت بھی رکھتے ہوں گے، اور گفتگو کرتے وقت آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہوگی، تو آپ جلال میں آ کر اپنا ہاتھ اپنے زانوں پر لگائیں گے اور عقل و انسان کا غصہ بچھا دیں گے، بہت تعریفیں کی گئی. اور ان کے زمانے میں جو شہید ہوگا وہ بدری شہیدوں کے برابر ہوگا، جو غازی ہوگا بدر کے غازی کے برابر ہوگا. اور سید کائنات علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ سب سے افضل زمانہ میرا ہے، اس کے بعد سب سے افضل زمانہ محمدی کا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں جو میرا اپنا عقیدہ ہے، امام علیہ السلام نہ حنفی ہوں گے، نہ شافعی ہوں گے، نہ حنبلی ہوں گے، نہ مالکی ہوں گے، نہ قادری ہوں گے، نہ شاذلی ہوں گے، نہ چشتی ہوں گے، نہ نقشبندی ہوں گے، بلکہ مستقل ان کا ایک مقام ہوگا، ان کا فیض براہ راست سید المرسلین کی طرف سے ہوگا. یہ جو میں پڑھ چکا ہوں یہ سن چکا ہوں. سید المرسلین اسلام کی ایک خوشی باری مور نبوت سستا خطوط میں وہ مور نبوت کی خوشی باری وہ خوشی مبارک خلفاء کے پاس متوارث نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر کے پاس نہیں، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق کے پاس نہیں، اس کے بعد سیدنا عثمان بن عفان کو نصیب ہوئی. عثمان بن عفان کے ہاتھ سے وہ دین روما، دین خاتم بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں گر گئی. 12 دن تک تمام پانی میں نکالا، وہاں کی ریت چھال ماری، لیکن انگوٹھی نہ ملی. انگوٹھی اٹھانے والے کوئی اور ہے اور لینے والے بھی کوئی اور ہے. اس انگوٹھی کے گرنے کے بعد ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، صحابہ کرام کے زمانے میں اختلاف ہوا، اور سید کائنات علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان تیرے زمانے میں ایک بلوہ اٹھے گا میری امت کے اندر، وہ قیامت تک رہے گا، اور ابھی تک موجود ہے. ابھی تک بہت سارے مسائل کے ہم جھگڑے کر رہے ہیں، تو کہتا ہے ایسا ہے، تو کہتا ہے ویسے، یہ اس وجہ سے یہ انگوٹھی سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کو نصیب ہوگی. کیسے بھی نصیب ہوگی؟ جو بار بار جاتے ہیں زیارت کے لیے اور حج کے لیے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ جو کنواں مبارک ہے اس کا نام نشان اب نہیں ہے. وہاں سڑک بن سکتی، وہاں آپ لوگ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں اور وہاں سے چل کے مسجد قباء میں داخل ہوتے ہیں، مسجد قباء سے بھی نفل پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، اس کنویں کے اوپر سے گزرتے ہیں. میں نے اس کنویں کو اسی حالت میں دیکھا ہے، اور اس کنویں میں سنت کی دونوں پاؤں لٹکا کر دعا کی جائے. سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں مبارک کے اندر اپنے پاؤں مبارک لٹکا کے مسلم کی حدیث سے اور بیٹھے تو فرمایا سیر اور بلال کو دروازے پر اس کا دروازہ تھا، میں نے دروازہ بھی دیکھا، اسی حالت اوپر چھت بھی تھا، پھر چھت بھی ختم کر دیا گیا، تو دروازے ختم کر دیے گئے، پھر پتھر پھینکے گئے، آدھا اس کو دفن کیا گیا، پھر اس کو بڑے عجیب حالات دیکھی مختلف. آپ علیہ السلام نے سیدنا بلال سے کہا کہ جو شخص آئے میری اجازت کے اندر داخل ہو. حبیب اللہ سیدنا ابو بکر آئے، فرمایا ابو بکر کو شہادت کی جنت کی بشارت دو اور اندر آنے دو. انہوں نے پاؤں لٹکا دیے.
پھر اب یہ عمر فاروق ہے، فرمایا عمر فاروق کو جنت کی وہ شہادت کی بشارت دو، شہید میں جنت اندر آنے دو۔ عثمان بن عفان آئے، فرمایا عثمان کو شہادت کی بشارت دو اور اس بلوہ کی خبر دو جو ان کے زمانے میں وہ بلوہ کھڑا ہوگا، مصیبتیں تھے کتنا کھڑا ہوگا۔ یہ احادیث عثمان بن عفان نے بھی موڈر ڈال دیے اور دعا فرماتا ہے۔ ابھی تک جو روئے زمین کی جتنے بزرگ تھے، علماء، اولیاء، صوفیاء، عام مسلمان، جب حج زیارت کے لیے مدینہ شریف جاتے، مسجد قباء شریف کے اندر جا کر نفل بھی پڑھتے اور یہ سنت بھی ادا کرتے تھے، جس میں الحمدللہ والشکر للہ، اللہ کے فضل و کرم سے کئی سال یہ برکت مجھے بھی حاصل ہوئی، لیکن اب موجود نہیں ہے۔ اب وہ نہیں وہاں سڑک بن چکی ہے ساری، اور بڑی بات ہی کھل ہو چکی ہے، وہ کس طریقے سے وہاں مٹی نکالیں گے بتاؤ؟ انگوٹھی تو فرشتے نکال کے حوالے کریں گے، فرشتوں کے لیے دیوار کیا چیز ہے، آسمان کیا چیز ہے اور سڑک کیا چیز ہے، فرشتے نکال کے ان کے حوالے کر دیں گے امام مہدی علیہ السلام کے پاس۔ اور یہ بھی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ کی لاٹھی مبارک بھی آپ کے پاس ہوگا، آپ کا جو معجزہ ہے لاٹھی، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، پیارے موسیٰ یہ آپ کے نئے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ پاک نے سوال کیا سورہ توبہ، پہلا یہ عصا، فرمایا یہ میری لاٹھی ہے۔ اس لاٹھی کو ہاتھ سمندر پر لگائے لاٹھی تو راستہ بن جاتا ہے، اور جب پہاڑ پر لگائے تو وہاں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، جو چاہے کچھ کام لیتے ہیں۔ باہر آتا ہے اوپر ہو چکا ہے، اللہ کو منظور ہے شفا، میں کچھ تو قرآن مجید کی ایسے کرنا چاہتا تھا، اولیاء کرام کی فضیلت میں اللہ نے توفیق دی تو بھی پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، وہی کسی بچائے، در کسی اور جھگڑوں میں نہ جاؤ، مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے۔ باہر میرا چونکہ عقیدہ ہے اور اکثر کا عقیدہ ہے کہ امام سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ آپ اس وقت کی بھی بنی ہے اور پہلے کی بھی بنی تھی، اور سلطان الاولیاء اس کو مانتے ہیں، اور ہم زیادہ تر ماننے والے الحمدللہ پاکستان ہندوستان میں اور بلاد عرب میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے، ایران میں بھی ہے، ہر جگہ ہے، مگر جھگڑے کرنے والے بھی بہت چھوٹے ہیں، اختلاف کرنے والے بھی ہے، انکار کرنے والے بھی ہیں، ان کے ساتھ اللہ ان کو بھی ہدایت عطا کرے اور سیدھا راستہ دکھائے، اور انشاءاللہ عابد صاحب کی بات ایک محفل میں تھی کہ ہم انشاءاللہ 12ویں شیخ کو مانتے ہیں، 11ویں شیخ کو مانتے ہیں، کتنی پیاری بات ہے۔ آپ 12ویں شیخ ہر روز کرو، ہر وقت کرو، اللہ نصیب کرے، اور یہ اصل چیز ہے، ہر وقت کرو، 5 وقت کی نماز میں کرو، میلاد شریف کرو، شہری کے وقت کرو، تاکہ کے تحت کرو، کیا میلاد کرو، اصل میلاد کیا ہے؟ اصل میلاد یہ ہے کہ دل کا رابطہ میرے مالک و مولا علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے، حضور کا نور اترے دل کے اندر، یہ میلاد شریف ہے۔ ہر وقت کرو، مگر 11ویں مہینے کی 11 تاریخ یہ بھی تلاوت ہے۔ حضور غوث پاک کو نئے لوگ بھی آئے ہیں، جو 11ویں والی چیز کہتے ہیں کہ آپ کے اسماء مبارکہ 11 تھے، آپ کی بیٹی مبارک بیٹے شریف 12 تھے، آپ کی بیٹی مبارک 11 تھی، آپ کی ولادت و شہادت اس مہینے کی 11 کو ہوئی، آپ کا انتقال اس مہینے کی 11 کو ہوا، اور آپ کا سلسلہ ہے اصلی والد کریم سے لے کر امام حسن علیہ السلام تک 11 واسطوں سے ہے، اور آپ کی والدہ مبارکہ سے 11 واسطوں سے ہے، اور
اسی کے ساتھ آپ کے جو مرشد ہیں ذہنی، جن سے آپ نے سند حاصل کی، خلافت حاصل کی، وہ سیدنا علی تک 11 بنتے ہیں جی ہاں، ابھی شہید مخزومی سے لے کر سیدنا علی تک 11، اس لیے آپ کو 11ویں والے مرشد اور مقامات بے شمار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی محبت نصیب کرے، ان کی اتباع نصیب کرے، ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اوامر اور نواہی پر عمل کی توفیق نصیب کرے اور سچی محبت عطا کرے۔ ان کے توفیق اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے خوش کرے، خواب میں، بیداری میں، دنیا میں اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبر انوار پر انوار کی